الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور سامعین عزیز، اور گھروں میں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ماؤں اور بہنوں، مجھے ہمارے محترم اشرف بھائی نے 2 ہفتے پہلے غالباً فون کیا کہ بھئی آپ نے پریسٹن کی مسجد میں آنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی ہونی چاہیے۔ میں نے ان سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ کہ موضوع آپ منتخب کریں۔ میری عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ بات موضوع کے مطابق کی جائے، اور موضوع بھی وہ ہو جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہو۔ میں اگر آؤں اپنی مرضی کا کوئی بیان کروں، آپ واہ واہ کر لیں گے، میں چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن معاشرے میں اگر کوئی ایسی بات پنپ رہی ہو، اٹھ رہی ہو، اور اس کے لیے معاشرے میں رہنے والے لوگ کسی فکر میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہو، خواہ اس کا تعلق ہماری گھریلو زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق ایز اے مسلم کمیونٹی سے ہو، کوئی ایسا موضوع کہ جس میں ہم اور آپ کسی سوچ اور کسی فکر میں مبتلا ہوں تو مجھے بتائیں، تاکہ میں اس کے مطابق بات کروں تو میرے آنے کا بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوں یا جہاں میری آواز پہنچ رہی ہو وہاں پر بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں الحمدللہ بہت سارے علماء یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں۔ آپ کے وہاں بیانات کی کوئی کمی نہیں، انگریزی میں بھی سنا بیانات ہوتے ہیں، اردو میں بھی آپ کے وہاں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے بیانات سے یا اپنے ملفوظات سے یا اپنے خیالات سے آپ کو مستفید کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ شانہ ان پر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیانات بہت سنے، خیالات سے بہت مستفید ہوئے، اور ہماری دلچسپی کئی مرتبہ بیانات پر نہیں ہوتی، بیان کرنے والے کی آواز پر ہوتی ہے کہ وہ کس آواز کے ساتھ بیان کرتا ہے، کون سا قصہ اور کون سا کہانی آپ کو سناتا ہے۔ تو ہمارے خیالات کئی مرتبہ اس طرف ہوتے ہیں، اور نتیجتاً جو بات معاشرے سے اور موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل الحمدللہ واٹس ایپ کو بہت زیادہ مبارکباد دینی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے بچوں میں دین کی باتیں پھیلانے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے۔ وہ باتیں غلط ہو تو بھی ہمارے بچے اسے لے کر آگے چلے جاتے ہیں، وہ بات صحیح ہو تو بھی وہ اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ انتہائی غلط، انتہائی موضوع اور انتہائی نامناسب باتیں دین کے نام سے پیش کی جاتی ہیں۔ کہیں سے کوئی بات نکلی، آپ تک پہنچی، آپ نے آگے کر دی، ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان تک پہنچا دی، دوسرے نے تیسرے تک پہنچا دی، تیسرے نے چوتھے تک پہنچا دی، اور جب دیکھا جائے، غور کیا جائے
تو وہ اپنی اصل میں کچھ تھی ہی نہیں، لیکن ہم نے اسے دین سمجھ لیا، نتیجتاً اب ہم مولویوں سے ہم فارغ ہو گئے۔ میں ذرا بات کھلی کرنے کا عادی ہوں، اور میں بیانات کے بجائے ذرا بات چیت کا قائل ہوں کہ ہم ذرا کھلے دل کے ساتھ اس موضوع پر کبھی سوچیں بیٹھ کر کہ واٹس ایپ اب ہمیں اسلام سکھائے گا، انٹرنیٹ اب ہمیں اسلام سکھائے گا، وائبر اب ہمیں اسلام سکھائے گا، اسکائپ یہ اب ہمیں اسلام سکھائے گا۔ ہم علماء کی اور بزرگان دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم دین سیکھیں گے کس سے؟ انٹرنیٹ سے۔ ہمارے بچوں کو جب اسلام کے کسی اہم احکام کی ضرورت ہوگی تو وہ گوگل میں جائیں گے۔ اب ہمارے مولانا گوگل صاحب ہمیں دین سکھائیں گے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں سے دین سکھانے والا مسٹر ولیم ہے یا مسٹر جان ہے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں سے دین ہمیں سکھانے والا کوئی سنی مسلمان ہے یا شیعہ ہے۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں سے دین سکھانے والا کوئی قادیانی ہے یا کوئی علماء میں سے ہے۔ لیکن جب ہم گوگل میں جاتے ہیں اور اسلام کا کوئی حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے مولویوں کا جو پوچھنے کا مسئلہ تھا وہ اب ختم کر دیا۔ ہم نے نماز کی ضرورت ہوئی گوگل میں چلے گئے، روزے کی ضرورت ہوئی گوگل میں چلے گئے، پاکی ناپاکی کی ضرورت ہوئی گوگل میں چلے گئے۔ اسلام کے کسی بھی حکم کو معلوم کرنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، اب ہم علماء سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جمعہ کے بیانات میں دیکھ لیں، مولانا کو تجربہ ہوگا، آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، گھروں میں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ یہ جب پتہ چلے گا کہ مولانا اپنے بیان کے آخری سطروں میں آ گئے ہیں تو گھر سے آئیں گے اور جیسے ہی سلام پھرے گا ہم اٹھ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت شاید گھر میں بیٹھے ہوئے میری یہ بات سن رہے ہوں گے، گھر میں بیٹھے ہوں گے صوفے پر، سامنے انڈین ڈرامہ بھی چل رہا ہوگا، فٹ بال کا جو شوقین ہوگا وہ فٹ بال بھی دیکھ رہا ہوگا، کرکٹ کا جو شوقین ہوگا وہ کرکٹ بھی دیکھ رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ہماری یہ آواز بھی اس کے کان تک پہنچ رہی ہوگی۔ نتیجہ اس کا کیا کہ وہ توجہ نہیں۔ اب فٹ بال پر توجہ ہو یا میری بات پر توجہ ہو، کرکٹ پر توجہ ہو یا میری بات پر توجہ ہو، خواتین کو تو اس سے مستثنا رکھا جا سکتا ہے کہ وہ گھر میں رہتی ہیں، وہ باہر مسجد میں نہیں آتی، سننے کے لیے ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ گھر میں وہ اسپیکر میں سنیں۔ کئی مرتبہ میں اپنے وہاں اسپیکر بند کرا دیتا ہوں، بیان کے وقت خواتین کے لیے بھی اسپیکر بند کرا دیتا ہوں۔ جب میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی خواتین آج جلسہ ہوگا تو مسجد میں وہ لیڈیز آئیں، اب گھر بند کرا دیتا ہوں، اس لیے کہ گھر میں وہ جب سنتی ہیں تو ساتھ سموسہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں، جب گھر میں وہ سنتی ہیں تو بیبی کی نیپی بھی چینج کر رہی ہوتی ہے، گھر میں وہ سنتی ہیں تو جھاڑو بھی مار رہی ہوتی ہے، گھر میں وہ سنتی ہیں تو استری بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ساری توجہ دین کی بات سننے کی طرف نہیں ہوتی، سموسہ یا بھجیا بنانے کی طرف ہوتی ہے کہ یہ جل نہ جائے۔ اصل چیز دین کو سننے کے لیے سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو بات کہی جائے، جو بات سنی جائے تو کم سے کم اس پر ہم نے غور تو کرنا ہے نا۔ تو علماء یہاں آتے ہیں، بیانات کرتے رہتے ہیں، مختلف احکام اور مختلف مسائل سے آپ کو جو واسطے پڑھ رہے ہیں، شاید مسجد کے ائمہ صاحبان یا باہر ملک سے آنے والے علماء آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے۔ اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ میں نے اشرف بھائی سے یہ کہا کہ مجھے کوئی موضوع بتاؤ تاکہ میں اس موضوع سے متعلق بات کروں، کہ گھر میں بھی وہ شوق سے سنا جائے، بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کے کام آ جائے اور آئندہ وہ اس کو اپنے ذہن میں لے کر اپنے زندگی کا کوئی لائحہ عمل طے کر سکے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا مجھے 3-4 لوگوں کے فون آئے کہ ہم نے واٹس ایپ کے تھرو پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں پریسٹن میں بیان کے لیے، تو آپ چونکہ ذرا کھلی بات کرنے کے عادی ہیں، اس لیے یہ ہم 2-4 جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر بات کریں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور ایک صاحب نے یہ کہا کہ مولوی صاحب اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے علاقے میں کہ ہمارے نوجوان بچے شادی اور ہماری نوجوان بچیاں شادی کے لیے جلد تیار نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے نوجوان بچے، ماں باپ انہیں شادی کے لیے کہتے ہیں تو وہ تیار نہیں ہو پا رہے ہیں،
اور ہماری جو بچیاں ہیں جب ہم انہیں شادی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس علاقے میں یا ہمارے اپنے گھرانوں میں یا ہمارے اپنے خاندانوں میں کوئی یہ مسئلہ ہے یا نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے، واقعتاً غور کیا جائے تو یہ مسائل ہیں۔ ہمارے کتنے بچے ہیں کہ جو اس وقت جوانی کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری کتنی بچیاں ہیں جو عمر شادی کی جو ہوتی ہے اس منزل سے آگے گزرتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں باپ پریشان ہیں۔ ماں باپ رات کو بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کا کیا کریں۔ بچے کو ہم شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ بچے کو ہم لڑکی دکھاتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ بچیاں بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اور رات کو ماں باپ کی نیند حرام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پریشان ہے، گھر گھر پریشان ہے۔ اس کا تعلق خواہ گجراتی کمیونٹی سے ہو، اس کا تعلق خواہ بنگالی کمیونٹی سے ہو، اس کا تعلق خواہ پاکستانی کمیونٹی سے ہو، لیکن اکثر میں نے بھی یہ دیکھا اپنے علاقے میں بھی، اور یہاں یہ سن کر بھی میں حیران ہوا کہ ہمارے اس علاقے میں بھی کئی ایسے گھرانے ہوں گے کہ جہاں بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آخر ہمارے بچے ہیں، وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے جب کہا گیا، میں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس سے گھر گھر پریشان ہے، اور اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے میں آگے کچھ باتیں عرض کروں، لیکن یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا اگر مجھے یاد رہا اور مسجد میں پہنچ کر اگر مجھے اشرف صاحب نے کوئی نیا موضوع نہیں دیا تو شاید میں اس موضوع پر کوئی گزارشات پیش کر لوں گا۔ ماں باپ پریشان ہے یا نہیں؟ کبھی انڈیا دیکھتے ہیں، کبھی پاکستان دیکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اپنے بچے کو، یہاں تک کہتے ہیں بیٹا تو جس سے کرنا چاہے کر لے، پر بتا تو صحیح۔ بچی بڑی ہو گئی ہے، بچی سے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو جس کے ساتھ کرنا چاہتی ہے بتا تو دے، تیری عمر گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ماں گھر میں پریشان ہے، باپ جب اپنے مجلس میں بیٹھتا ہے، ساتھیوں میں بیٹھتا ہے، شادیوں میں بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ پر پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کو صرف پریشانی سمجھ کر صبح اور شام اڑا دیں اور اس کا کوئی حل ہی نہ نکال پائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آخر وہ نوجوان شادی کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے، کیا اس کی طرف سے کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہے یا ہماری طرف سے بھی کسی غفلت کا تساہل کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم میں بھی کوئی خرابی ہے؟ کیا ہم میں بھی کوئی کمی ہے؟ یا ہم بھی اس طرح اپنے بچوں کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے؟ یا واقعتاً اس کی کوئی وجوہات ہے، ریزن ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتا؟ میں نے جب غور کیا اور ایک دو نوجوانوں سے اگر آپ پوچھیں، وہ نوجوان جو شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس نوجوان سے آپ پوچھیں کہ بھئی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ 25 سال کے ہو گئے، 26 کے ہو گئے، 27 کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے، 32 کے ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ اور بیٹی سے پوچھیں کہ تو 23 سال کی ہو گئی ہے، 24 سال کی ہو گئی ہے، 25 سال کی ہو گئی ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو شادی کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی پوچھے اپنے گھر میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، یا آپ تک بات پہنچی ہو کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا ہو، اپنی بیٹی سے یہ پوچھا ہو کہ بیٹا بیٹی تو شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا آگے سے رسپانس اور جواب کیا ملا؟ ایک جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ مجھ سے میری آزادی چھن جائے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح؟ کہ اس سے میری آزادی چھن جائے گی۔ میں اس وقت بالکل آزاد ہوں۔ I have no responsibility at all۔ اس وقت مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں صبح اٹھاؤں، امی نے ٹیبل پر ناشتہ تیار کر لیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں، کام پر چلا گیا ہوں، دوپہر کو چاہا جپسی میں جا کر کھا لیا، دوپہر کو چاہا کسی ہوٹل میں کھا لیا، دوپہر کو چاہا کسی دوست کے ساتھ کھا لیا، شام کو گھر آیا ہوں، سلام کیا ہے، نئے کپڑے پھر پہنے ہیں، باہر نکل گیا، رات کو 10-11 بجے دوستوں کی محفلوں میں گزارے اور اس کے بعد گھر آ گیا، تو میں بالکل آزاد ہوں، مجھ پر پابندی کوئی نہیں ہے۔
تو میں اپنے آپ کو اس پابندی میں کیوں لاؤں؟ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بالکل. جیسے ہی ہم نکاح کی منزل میں آئیں گے نتیجتاً ہمارے اوپر میں پابندیاں شروع ہو جائے گی. گھر میں ایک بیوی ہے, بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ ہماری جو آزادی ہے وہ ہم سے فریڈم جو ہم گزار رہے ہیں زندگی وہ ہم سے چھن جائے گی. تو ہم اس پابندی کے اندر آ گئے, اور پابندی میں آنے کے بعد پھر جب ہماری آزادی چھن جائے گی تو یہ پریشانیاں ہمارے لیے بڑھ جائے گی. بہتر ہے کہ ہم اسی طرح آزاد زندگی گزاریں. ہم شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. بچی سے کہا جائے تو بچی کیا جواب دیتی ہے کہ ابو میں تو کام کر رہی ہوں, میں کالج سے فارغ ہو گئی, 18-19 سال کی عمر تھی, 20 سال کی عمر تھی, میں فارغ ہو گئی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے اب میں نے کام شروع کر دیا ہے, میں تھوڑے سے پیسے کما رہی ہوں, اور جب بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں ہفتہ وار یا مہینہ وار پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنی ایک زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے, تو نتیجتاً وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہے. اب اگر اس کو کہا جائے کہ بیٹا شادی کر لو, وہ کہتی ہے اب میں پابندی بھی آ جاؤں گی. میرا شوہر مجھ سے کہے گا کہ بھئی میں تمہیں شادی کر کے لایا ہوں, اب آج کے بعد تو نے کام نہیں کرنا. میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی, اب میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکوں گی. آہستہ 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 اس طرح عمر بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر لڑکے پر بھی اور لڑکی کے پر بھی ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جہاں نکاح اور شادی کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے. اب کتنے نوجوان آپ کے اپنے محلے میں, اپنی مسجدوں میں, اپنے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ 35-40 سال کے ہو گئے ہیں پر شادی نہیں کر رہے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی اب شادی کر لو, کہتے ہیں یار اب عمر ہی ختم ہو گئی, اب عمر ہی نہیں رہی شادی کی. مجھے اس آدمی نے جس نے یہ بات کہی, میں نے کہا دیکھو بھائی ایک مسئلہ ہے, اگر میں شادی کی اور نکاح کی ترغیب مسجد میں دوں گا تو مسجد میں تو سارے بیٹھے ہوں گے 50 سال سے اوپر کے لوگ. میں نے کہا اگر ان کو ترغیب سمجھ کر یہ شادی کرنے نکل پڑے, میں نے کہا بھائی نکاح کی ترغیب ہمیں ملی ہے, نکاح کے بڑے فائدے بتائے گئے ہیں, تو اگر ہم شادی کرنے نکل پڑے تو میں نے کہا اگلی دفعہ تو میرا مسجد میں آنا ہی بند ہو جائے گا. میں کہا وہ نوجوان کہاں ہیں؟ اگر وہ ہمارے گھروں میں ہیں, اگر وہ بچے اور بچیاں ہمارے گھروں میں سن رہی ہیں یا ان تک میری باتیں پہنچ رہی ہے, تو پھر میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں, کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, کچھ اس کا طریقہ نکالنا چاہتا ہوں کہ جس پابندی کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پابندی آ جائے گی اور اس پابندی میں ہم جھکڑے جائیں گے, وہ در حقیقت آزادی نہیں ہے, وہ در حقیقت غلامی ہے. وہ آزاد زندگی نہیں ہے, وہ غلامی کی زندگی ہے. جب انسان کی اپنی نفسانی خواہشات آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی جاتی ہے, اور وہ جو تمنائیں ہوتی ہے نکاح اور شادی کی, جب وہ وقت گزر جاتا ہے, اور جب کسی نوجوان بچے کی زبان سے یا بچی کی زبان سے یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ اب شادی کی عمر نہیں رہی, اب ہم شادی کر کے کیا کریں گے, تو نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کی خواہشات اندر سے ختم ہو چکی ہے, دم توڑ چکی ہے. اور یہ زندگی جو گزاری جا رہی ہے شادی کے بغیر, ہماری بچیاں بھی اور بچے بھی. پہلا تو جو دور تھا, آج سے 15 سال 20 سال پہلے کا دور تھا, وہ تو بیٹا خود ہی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتا تھا کہ ابا امی کو پتہ چل جائے کہ میری شادی کرا دو. آج سے 15-20 سال پہلے کا خود ہی ایسے طریقے اختیار کرتا تھا, دوستوں کے ذریعے کہلوانا, خاندان والوں کے ذریعہ ماں باپ تک بات پہنچانا کہ بھائی ہماری شادی کرا دو. لیکن اب یہ باتیں نہیں ہیں. جس آزادی کو وہ آزادی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کسی پابندی میں نہیں ہیں, آپ ان نوجوانوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں, ان بچیوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں, وہ ایک غلامی کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو تعلیم دی ہے, ان کو بتایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو آدمی بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. جو شخص بھی تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے, بائی ہیلتھ اینڈ بائی ویلتھ, مالی طور پر بھی اس کی لک آفٹر کر سکتا ہے, کھا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے, رکھ سکتا ہے, پلا سکتا ہے, زندگی اس کو گزار سکتا ہے اکٹھا رہ کر, تو پھر تم اکیلا نہ رہو, کیونکہ 2 فائدے میں تمہیں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس سے تمہاری نگاہ بھی پاک ہو جائے گی اور اس سے تمہاری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی. کتنے فائدے بتائے؟ کتنے؟
دو، نمبر ایک، نگاہ پاک ہوگی. ان نوجوانوں کو کہ جو شادی کی زندگی میں نہیں آنا چاہتے، نکاح کی زندگی میں نہیں آنا چاہتے، شادی نہیں کرنا چاہتے، ہماری وہ بچیاں جو اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کی عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، حضور انہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہاری نگاہوں کی جو شرافت ہے یا تمہاری نگاہوں میں جو پاک دامنی ہے وہ آ جائے گی اگر تم شادی کر لو. نگاہ پاک ہو جائے گی اور تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی. شادی کے بعد اگر کوئی شخص، میں ایک بات یہاں بتا رہا ہوں، شادی کے بعد، نکاح کے بعد اگر کسی شخص کی نگاہ بھی محفوظ نہیں، میں شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، شادی کے بعد، نکاح کے بعد اگر کسی کی نگاہ بھی محفوظ نہیں اور کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں، سمجھ لو کہ اس نے نکاح کا مقصد ہی ختم کر دیا. شادی کرنے کے بعد اگر نگاہ پاک نہیں ہے، شادی کرنے کے بعد انسان اپنی عزت کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ پاک دامنی اور شرافت کی زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو اس نے شادی کا مقصد ہی ختم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی غرض اور علت بیان فرمائی تھی وہ تھی کہ اس سے تمہاری نگاہ صاف ہو، تمہاری نگاہ میں پاک دامنی آئے، تمہاری نگاہ میں عزت آئے. اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو ظاہر ہے کہ تمہارے نکاح کا مقصد ہی ختم کر دیا. ایک مرتبہ میں چونکہ یہاں ہاسپٹالوں میں 20-25 سال کام کیا ہے مہنتی سر کی، تو جو ملٹی فیز روم ہوتا ہے وہاں جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی ہوتی ہے، تو گپ شپ کرتے رہتے ہیں ہم کبھی کبھی. تو ایک دفعہ مجھے وہ کہنے لگا کہ مسٹر اقبال، یہ آپ لوگوں کے وہاں جو نقاب اور یہ برقع اور یہ سب جو چیزیں ہیں جو لیڈیز کو آپ لوگ پہناتے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اندر اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ اچھے کپڑے پہن کے باہر جانا چاہتی ہے، دکھانا چاہتی ہے، آپ لوگوں نے کہا نہیں اوپر برقع پہن لو، کہا سر پہ کپڑا ڈال لو، اور کئی عورتوں نے منہ بھی چھپا رکھے ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی، میں اس وقت تمہیں نہیں بتا رہا ہوں یا نہیں سمجھا سکتا اسلام کا حکم کیا ہے، کیوں دیا گیا ہے، کن حالات میں دیا گیا ہے، قرآن کی آیتیں کون سی ہے، صحابہ نے، حضور نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہا مجھے اس سوال کا جواب دے دو، تمہارے سوال کا جواب اسی میں تمہیں مل جائے گا. میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے اس سے کہا بھیا بتاؤ کہ ہم روڈ پر جا رہے ہوں، کسی بھی جگہ پر ہم جا رہے ہوں اور سامنے سے ایک نن آتی ہو. نن جانتے ہیں نا؟ میں گجراتی کی ننن نہیں کہہ رہا ہوں، نن عیسائی راہبہ، عیسائیوں کی جو چرچوں میں ہوتی ہے، خدمت کرتی ہے، چرچ کی خدمت کرتی ہے، عیسائی مذہب کے اوپر پرچار کرتی ہے، جاتی ہے. میں کہا وہ آ رہی ہو تو اس کو تم نے لباس کون سا پہنایا ہے؟ اس کو لباس تم نے کون سا پہنایا ہے؟ ایک گرے کلر کا لمبا کوٹ ہے، یہاں وائٹ یا گرے اور یہاں پیچھے سے وائٹ ہے، یہاں تک اس کا کپڑا لٹکا ہوا ہے، یہاں سے بن ہے اور یہاں سے بن ہے اور پیروں تک بن ہے. میں نے کہا وہ نن ہے کہ نہیں؟ خدا کی خدمت گزار تم کہتے ہو جنہیں. لگا میں کہا اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے؟ اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے؟ میں کہا جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ بدھسٹ ہو، جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو ادب اور احترام کی نیت سے دیکھتا ہے. میں کہا وہ عورت جس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کو جو بھی دیکھتا ہے، کوئی بھی دیکھے اس کو، کوئی اس کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی اس کو برے لفظ سے یاد نہیں کرتا، کوئی اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی شہوت نہیں ابھرتی. کہنے لگا ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی. میں کہا یہ لاجک نہیں ہے، تو عام بات ہے، میرے پاس سے بھی گزرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ادب اور احترام ہی ہوگا. میں کہا اس کے برعکس ایک ایسی عورت کہ جس نے اس طرح کا لباس نہ پہنا ہو، اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہو، باریک لباس پہنا ہے، سر کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں اور اس نے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے،
وہ قریب سے اگر گزرتی ہے تو 50 کی نظریں اس پر پڑتی ہے، 50 کی. مگر جب 50 کی نظریں اس پر پڑی تو یہ جو 50 لوگ ہیں ان کے نگاہوں میں پاکی آئی ہے ناپاکی آئی؟ جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ ایک ناپاک نظر سے دیکھتا ہے، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، موقع ملے تو ستانے کی نیت سے دیکھتا ہے، موقع ملے تو ہاتھ لگانے کی نیت سے دیکھتا ہے. میں کہا اس کی نظروں میں اور اس کے دماغوں میں خرابی کیوں آئی؟ اس کو دیکھ کر آئی، اس عورت کو دیکھ کر کیوں نہیں آئی؟ جب اس نے یہ لباس پہن لیا اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی اور لوگوں کی نگاہ بھی محفوظ ہو گئی، اور جب اس نے وہ لباس نہیں پہنا نتیجتاً لوگوں کی نگاہ بھی ناپاک ہو گئی اور اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہی، اس عورت کی بھی عزت محفوظ نہیں رہی. میں نے کہا اسلام کی اعلیٰ اور اخلاقی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اپنی عورت کو، اپنے گھر والوں کو یہ وہ کپڑا پہنا دو، اس کے ذریعہ سے مردوں کی نگاہیں بھی پاک ہو جائے گی اور اس عورت کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی. اب ایمانداری سے بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو کہ تم شادی کی منزل میں آؤ، نکاح کی منزل میں آؤ، 2 فائدے تمہارے لیے ہیں. ایک تو یہ کہ تمہاری آنکھ، تمہاری نگاہ پاک اور صاف ہو جائے گی. کل یا پرسوں کی جگہ پڑھ رہا تھا کہ آنکھوں کے اندر جو روشنی اللہ تعالیٰ نے جو اندر روشنی رکھی ہوئی کروڑوں کی، کوئی تار اور پتہ نہیں اس طرح کی ساری چیزیں کروڑوں، اور اس کی جو شعاعیں ہیں انسان دیکھتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی روشنیاں انوارات ہیں، اللہ نے اس کے عوض ہم سے مانگا کیا؟ آپ کو 6 بتی یہاں جل رہی ہے تو وہاں پر پیچھے سے بل جو ہے 6 بتی کے وہ لے جائیں گے آپ سے. 7 بتی جل رہی ہے بل بڑھ جائے گا، 8 بل، جتنا بڑھتا چلا جائے گا لائٹ روشنی اتنی بل بڑھتی چلی جائے گی. اللہ نے اتنی ساری روشنیاں ہماری آنکھوں کے اندر میں دی ہے جس سے ہم سارا جہاں دیکھ رہے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک دیکھ رہے ہیں. وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس نے ہم سے کوئی بل مانگا اس کا؟ اس نے کیا کہا؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، بس یہی کہا نا اللہ نے، اور تو کچھ نہیں کہا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جب تمہاری نگاہ نیچی نہیں ہوگی، اونچی رہے گی تو نگاہ میں خرابی آ جائے گی، اور نتیجتاً نہ تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکو گے اور نہ تم کسی عورت کی عزت کی حفاظت کر سکو گے. وہ بھی معاشرے میں بے عزت ہو جائے گی اور تم بھی معاشرے میں بے عزت بن جاؤ گے. تو 2 باتیں میں ان بچیوں سے، گھروں میں سننے والی ان بچیوں سے وقت مخاطب ہوں. آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے شادیاں کریں، آپ سے نہیں، جنہوں نے نہیں کی وہ کریں. ان بچیوں سے، ان بچوں سے اور ان ماؤں سے، ماؤں کی بات میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن فی الحال میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ شادی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نگاہ محفوظ ہو جائے گی اور اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم شادی کرو، شادی کرو. میں نے شادیہ کی ہے، میری یہ سنت ہے، میرا یہ طریقہ ہے، اور پیغمبر کسی عمل کو بھی اختیار کرتے ہیں تو اس میں سراسر فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کچھ لوگ، 3 آدمی غالباً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے، حضور کی جو بیویاں تھیں، حضور کی بیویوں کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ ہمیں حضور کی عبادت بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال تھا، آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں، چونکہ آپ گھر والیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے، زیادہ دن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے رات کی کیا عبادتیں ہیں، کس طرح رات زندگی گزارتے ہیں، ہمیں بتائیے. ازواج مطہرات نے کچھ باتیں بتائی. یہ جب باہر نکلے تینوں تو تھوڑے سے پریشان ہو گئے. ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہیں، حضور کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہر چیز معاف ہے آپ کے لیے، بخشش ہی بخشش ہے، بخشے بخشائی روح ہے. تو آپ جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو گنہگار لوگ ہیں. ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں ساری رات نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں گا، اب میں نہیں سوؤں گا. دوسرے نے یہ کہا کہ میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے یہ کہہ دیا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، شادی کے بڑے بکھیڑے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا. اڑتے اڑتے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا
اور بلا کر پوچھا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا کہ ہاں حضور ہم نے یہ ارادہ اور فیصلہ کیا ہے. ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا, اللہ کا ڈر رکھنے والا میں ہوں. لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھتا بھی ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ نہیں بھی رکھتا, اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو آدمی میرے طریقے سے ہٹ جائے گا سمجھ لینا کہ وہ میرے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ تعلیم دی ہے ان نوجوانوں کو, ان بچوں کو, ان بچیوں کو کہ بھائی اس رشتے کے اندر آ جاؤ, اس نکاح کے اندر آ جاؤ, تو اس کے پیچھے راز ایک یہ بھی تھا کہ تمہاری نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی. اور جو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھتا رہے, اور روزہ بھی مسلسل رکھتا رہے. انہیں کہ آج رکھا کل چھوڑ دیا, آج رکھا کل چھوڑ دیا, مسلسل روزہ رکھتا رہے. مسلسل روزہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے اس پر مار پڑے گی, وہ تقاضے ٹوٹیں گے, وہ دم توڑیں گے, نتیجتاً اس کی زندگی پاک اور ستھری رہے گی. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماں باپ ہیں, گھروں میں بھی ماں باپ سن رہے ہیں, اگر میری بات ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس بات پر ضرور لائیں کہ بیٹا ٹھیک ہے تم عمر کی اس منزل میں آ گئی ہو جہاں اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے, اور یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے, اور اس کا فائدہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے تو تم ہو, لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ اس سے تمہاری نگاہ بھی پاک ہو جائے گی, تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی, اور اگر خدا نہ خواستہ تم نکاح کی منزل میں نہیں آتی, شادی کی منزل میں نہیں آتی, اس سے ہماری پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ تم اپنی آنکھ کی حفاظت کر سکو اور نہ تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکو. ایک وجہ بعض نوجوانوں سے جب پوچھیں آپ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مارت کھاوانا واندھا سے بری نے لاوی نہ کدی کھڑا وانو, ابھی تو میرے اپنے کھانے کا ٹھکانا نہیں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں, تو میں بیوی کو لا کر کہاں سے کھلاؤں گا. یہ ایک سوچ ہے ان کی کہ اب میں جتنا کماتا ہوں اتنے میں گزارا کر لیتا ہوں, اس کو لا کر. بس سوال یہ ہے, ماں باپ کبھی پوچھیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا تمہیں کون کھلاتا ہے؟ اسے پوچھے تو اسے کبھی بیٹے سے کہ بیٹا تمہیں کون کھلاتا ہے, کیا تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو یا تمہارا رب تمہیں کھلا رہا ہے؟ پوچھے تو صحیح. جس کو تم شادی کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہو اس کے رزق کا ذمہ تمہارے ہے یا خدا کے؟ وہ کس کی مخلوق ہے؟ وہ تمہاری مخلوق ہے یا خدا کی مخلوق ہے؟ جس خدا نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے وہی خدا اس کے رزق کا بھی انتظام کرے گا. وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر تمہارے گھر آئے گی. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت ہمارے گھر میں آتی ہے وہ ہمارے لیے بھی رزق کی وافر سامان کا اہتمام کر کے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانو کئی مرتبہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو رزق کے برکت سے ہمارے گھر میں بھی برکتیں آ گئی. تو تم اپنے جس طرح قرآن کریم نے یہ کہا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے بچوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے اس خوف کی وجہ سے کہ یہ میرے بچے ہوں گے تو میں انہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا کہاں سے. نحن نرزقہم وایاکم, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے. یہ کیوں اپنے بچوں کو ایک قحط کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے کہ اس کو کھلائے گا پلائے گا کون قتل کر دیتے ہو؟ وہ خدا جو صبح کے وقت پرندے نکلتے ہیں, جیسا کہ حدیث میں فرمایا ہے صبح کے وقت پرندے نکلتے ہیں, کسی درخت کی اوٹ سے نکلے چڑیا, کبوتر, چیل, کوا صبح نکلے اپنے گھونسلے سے, بھوکے نکلتے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا پر توکل کرو, پوری طرح بھروسہ رکھو, تو ذرا سوچو تو صحیح, وہ جانور کہ جو صبح کو بھوکا نکلا ہے شام کو تم دیکھتے ہو کہ پیٹ بھر بھرایا ہوا اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے. وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا تو نہیں نا کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھ کے گیا ہے وہ اڑنے کے لیے. خدا نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہے نا. تو جو خدا کسی چڑیا کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے, جو خدا کسی کبوتر کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے, اور اس کے لیے بھی اور اس کے بچوں کے لیے بھی جو خدا انہیں رزق پہنچا رہا ہے, وہ عورت جس کو تم نکاح کر کے بیاہ کر کے اپنے گھر میں لاؤ گے, کیا وہ عورت بھوکی مر جائے گی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے, اس کا وعدہ ہے, وہ تمہیں رزق پہنچائے گا. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ایک مرتبہ, قرآن کریم کی آیت میں فرمایا اِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ
یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگدست بھی ہوں، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان ان کو غنی کر دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہمارے سامنے کئی دفعہ آ جاتی ہے کہ جی گھر میں کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا، ہم لائیں گے، نہیں، یہ غلط سوچ ہے، غلط تصور ہے۔ ماں باپ بے شک اپنے بچوں سے یہ تو کہیں کہ بیٹا کمانا ہے، تم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی بیوی جو آئے گی اس کی بھی فکر کا خیال کرنا ہے، لیکن اس میں سے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بالکل اب چونکہ اس کے کھانے پینے کا وعدہ ہے اس لیے وہ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، یہ نہیں، وہ اپنا رزق خود لے کر آئے گی۔ تیسری وجہ جو اس وقت مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ ہے ماں باپ۔ سیدھی بات، ماں باپ کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہمارے بچے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماں کہتی ہے میری بہن کی بیٹی سے کرنا ہے، باپ کہتا ہے میرے بھائی کی بیٹے سے کرنا ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماں باپ کے اختلافات کی وجہ سے کہ میرے خاندان سے لڑکی آئے یا میرے خاندان سے لڑکی آئے، میرے خاندان کے فلاں خاندان سے لڑکی آئے یا میرے خاندان کے فلاں خاندان سے لڑکا آئے، ان دونوں کے آپس میں ان اختلافات کی وجہ سے بیٹا اور بیٹی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا غور کریں کبھی اس پر بیٹھ کر کہ ہم نے معیار کیا بنا دیا، کیا معیار بنا دیا۔ اسلام نے بتایا تھا کہ تمہارے لیے اصل معیار دین ہے، بس، خاندان نہیں، حسب نہیں، کہ میرے اپنے خاندان سے لڑکی لائے گی تو میں اپنے بیٹے کو بیاہ کروں گی، یا اپنے خاندان سے کوئی لڑکا آئے گا تو میں اپنی بیٹی اسے دوں گی، نہیں۔ جہاں کہیں کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے، نیک رشتہ آ جاتا ہے، با اخلاق رشتہ نظر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ پر مشورہ اور استخارہ کر کے اس کو آگے بات کو بڑھا دیں۔ لیکن اگر ماں باپ آپس میں اس اختلافات میں آ جائیں کہ میرے کہے ہوئے کے مطابق شادی ہو اور ماں کہے کہ میرے کہے ہوئے کے مطابق شادی ہو، اور اس طرح بات بڑھتے 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 خدا نہ خاصہ کوئی بچہ یا بچی شادی کے لیے، رشتے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کا خمیازہ خود ہمیں بھگتنا ہے۔ ہم رشتوں کو دیکھتے 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 کبھی اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھے سے اچھے کی تلاش میں نکلتے ہیں ہم، اس سے اچھا کوئی ملے، 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 نتیجہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 وجوہات سے آدمی شادی کیا کرتا ہے، 4 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے، کہ کتنے مالدار ہے، میں شادی اپنے بیٹے کی کراؤں گی تو وہ کیا لے کر آئے گی، کتنا جہیز دیں گے مجھے، کیا کیا چیزیں مجھے جہیز میں ملے گی۔ اس کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کہ وہ کتنی حسین ہے، اور اس کے خاندان کی وجہ سے۔ مال کی وجہ سے کہ کتنی مالدار ہے، فیکٹری ہے کہ نہیں ہے، دکان ہے کہ نہیں ہے، کتنا ونگا زمین یہ دے گی ہمیں، کتنا بڑا مکان اور کتنی بڑی جائیداد ہمیں ملے گی۔ اگر اس طرح کی ہم لڑکی لائے تو ہمارا فائدہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا غور کرو اس پر۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں مال ہمارے ہاتھوں کا میل ہے، آج آپ کے ہاتھ میں، کل ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ کئی آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، جو کروڑ پتی تھے، ایک وقت آیا کہ وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ ہم نے برما میں دیکھا یہ سب چیزیں، ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جو لوگ رات کے وقت کروڑ پتی تھے، کروڑ پتی، جن کے پیسوں پر کئی مدارس ہندوستان کے چلا کرتے تھے، راندیر وغیرہ کے مدرسے، پیسے برما سے جاتے تھے، رنگون سے جاتے تھے سارے پیسے، کروڑ پتی لوگ تھے۔ اور جس وقت نیشنلائز ہوا، جس وقت گورنمنٹ نے ساری چیزیں قابو میں کر لی تھی، صبح کے وقت وہ زکوٰۃ اور صدقات مانگنے والے بن گئے، وہ کروڑ پتی تھے۔ آج آپ مالدار لے کر آتے ہیں، کل وہ غریب ہو گئی، مال اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ آپ نے تو اس کے مال کے ساتھ شادی کی تھی، اس کے ساتھ تو کی نہیں تھی، مال ہی چلا گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ حسین و جمیل خوبصورت دیکھ کر لائے، خوبصورت خوبصورت، اور ایک ہی بیماری میں اس کا حسن غائب ہو گیا، ایک ہی بیماری میں۔ کتنی حسین تھی، کتنے حسین لوگ تھے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، سارا حسن ہی ختم ہو گیا، سارا حسن ہی نہیں رہا، لکڑی بن گئی ہاسپٹل میں۔ اب آپ نے تو حسن کی وجہ سے شادی کی تھی، اب جب وہ حسین نہیں رہی، لڑکے کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اب کیوں رہوں، یہ تو حسین ہی نہیں رہی، میں نے تو حسن کی وجہ سے شادی کی تھی۔ اور پھر خاندان، بڑے خاندان سے لائیں گے، دونوں اگر بڑے خاندان کے ہوں گے، ایک دوسرے پر تکبر ہے، میں بڑے خاندان کی ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑے خاندان کا ہوں، میرا باپ ایسا تو میرا باپ بھی ایسا،
میری ماں ایسی تو میری ماں بھی ایسی، میرے پاس اتنی زمین تو میرے پاس بھی اتنی زمین. یہ جو بڑائی اور حسب اور خاندانوں کا جو مقابلہ ہوگا، نتیجتاً زندگی تباہ ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین کی وجہ سے لانا، یہ دیکھ کر لانا کہ وہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، خدمت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، شوہر کو شوہر سمجھنے والی ہے کہ نہیں ہے. آج کتنی عورتیں ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ وہاں شادی کرتے ہیں، صبح کے وقت جب ناشتہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بینز کا ڈبہ ادھر رکھا ہوا ہے، انڈے ادھر رکھے ہوئے ہیں، ناشتہ کر لینا صبح بینز اینڈ ایگز کھا کر آپ کام پہ چلے جانا، شام کو آتے ہوئے اپنے لیے بھی یہ فش اینڈ چپس لے آنا اور میرے لیے بھی کوئی چیز لے آنا. با اخلاق ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، انسان کو انسان سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے. تو دین دار اگر لڑکا اور لڑکی اس طرح اگر ماں باپ تلاش کریں، بجائے اس کے کہ وہ حسین تلاش کریں، بجائے یہ کہ وہ مالدار تلاش کریں، بجائے کہ بڑے خاندان کی لڑکی تلاش کریں، منع نہیں ہے، حسین بھی ہو، مالدار بھی ہو، بڑے خاندان سے بھی بے شک آئے، لیکن سب سے بڑا جو عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لدینہا، کسی دیندار بچی کو اپنے گھر میں لاؤ. وہ اپنے شوہر کی بھی خیال کرے، اپنے شوہر کا بھی خیال کرے گی اور شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا بھی خیال کرے گی. اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں نا، ماں باپ کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم سے. بہرحال تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ تو درمیانی بات آ گئی، تو میں نے یہ بات اس لیے اس پر چھیڑ دی کہ مجھے خاص طور پر چونکہ کہا گیا تھا اور دیگر اور موضوعات بھی تھے میرے ساتھ، لیکن میں نے کہا آج اس موضوع پر تھوڑی سی بات اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں تک یہ بات میں پہنچا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس لائن کی طرف لگا دیا اور جو تعلیم عطا فرمائی ہے اور جس راہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں شادی کی اس منزل میں آ جائیں، نکاح کی اس منزل میں آ جائیں کہ جہاں اب ہم انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرنے ہوں، تو پھر ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، توجہ دلانی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اور آپ کی عادت، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی تعلیم ان کے سامنے رکھنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری بچیاں ہمارے گھروں سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے گی. آپ آئیں ذرا ماچی سر، آپ کو دکھاؤں کتنی ہماری بچیاں ہیں جو گھروں سے دور جا چکی ہیں، کتنی بچیاں ہیں. کبھی ماں باپ کے اختلافات کی وجہ سے، زور و زبر کی وجہ سے، اور کبھی مختلف اور آزادی زیادہ مل جانے کی وجہ سے گھروں سے دور جا چکی ہے. اب ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. ہم اگر حقائق سے آنکھیں چرا لیں گے، جو حقیقت ہے، ریالٹی جو ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جاتی، اس کا حل نکالا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو دینی نقطہ نظر ہے جو ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنے نوجوان بچوں تک پہنچائیں، نوجوان بچیوں تک پہنچائیں کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ہماری عزت کی حفاظت. عزت کی حفاظت. اگر کسی بچی کی اور بچے کی عزت پر ایک مرتبہ داغ لگ گیا، ظاہر ہے کہ داغ کا لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس داغ کو دھونا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے نتائج انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں فیوچر میں جا کر. اللہ تعالیٰ شانہ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موضوعات بے شک انشاءاللہ کبھی موقع ملا آیا کریں گے، آپ سے بات چیت کیا کریں گے، لیکن آج میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اور یہ چونکہ معاشرتی ہمارے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کچھ عرض کر دی ہے. اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، اور جہاں کہیں یہ خرابیاں ہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان خرابیوں کو دور فرمائے ہمارے اپنے گھروں سے. پچھلے دنوں میں صرف اعلان کرنا ہے، پچھلے دنوں ہمارے برما میں، ہمارے گھریلو میں، ایک گھر میں جو کام کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو پچھلے 50-60 سال سے وہ ہمارے گھر میں تھی، ہندو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی تھی. پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے. تو میں آپ تمام بھائیوں سے اور گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مرحومہ کے لیے خاص طور پر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ شان ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس اسلام کے برکت سے اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، شرم کی حفاظت فرما، حیا کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچے بچیاں جو ابھی تک گھروں میں رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہیں نیک رشتے عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما،
ان کے لیے اچھا گھر متعین فرما، اے اللہ ان کو پاک زندگی نصیب فرما، برائی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ برائی سے ان کی حفاظت فرما، غلط راہوں پر جانے سے ان کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حالات پر رحم فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں دین دنیا میں عزت نصیب فرما، ہمیشہ اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو قرض میں آئے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے قرض کی ادائیگی کی جلد کوئی سبیل مہیا فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں پریشان حالی کا شکار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو ختم فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مشکلات کو دور فرما، انہیں عزت نصیب فرما، اے اللہ اچھی زندگی نصیب فرما، اچھا رزق نصیب فرما، اچھی اولاد نصیب فرما، اچھا کھانا نصیب فرما، اچھی بیوی نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما، اچھی قبر نصیب فرما، اور اللہ قیامت کے دن تیرے حضور ایمان کی سلامتی کے ساتھ حاضری نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشی نصیب فرما، عذاب دنیا سے، عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل کی تمام جائز خواہشات کو غیب سے پوری فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نیکی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما، اے اللہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں خواہ اس کا تعلق اے اللہ مال سے ہو خواہ اس کا تعلق جان سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے حضور میں قبول فرما، ان میں زیادہ سے زیادہ اخلاص نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب آخری وقت آ جائے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے جانے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔